Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست ملتان, جہاں جاوید ہاشمی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, ملتان کے یہ مناظر ہیں. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی بات کے آغاز میں, ہو سکتا ہے کہ آج میرے کریئر کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس وقت میڈیا سے بات کی جا رہی ہے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی جانب سے, اور جب انہوں نے آغاز کیا اس پریس کانفرنس کا تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آج میرے سیاسی کریئر کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو. تاریخ کے واقعات میرے سامنے ہیں, یہ کہنا ہے اسی پریس کانفرنس میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کا. کئی تو 86-87 سال کے بھی ہوتے ہیں, یا میری عمر کے کئی تو 86-87 سال کے بھی, وہ بھی تحریک انصاف کا ماتھے کا جھومر بن چکے ہیں. اتنی اچھی شخصیتیں بھی آ گئی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, میں نے یہ جدوجہد کا عمل جو تھا, جب مجھے سٹروک ہوا ہے تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ میری یادداشتیں جو پہلے نہیں بھی تھی بچپن سے, وہ بھی اب میرے سامنے فلم کی طرح چلتی ہیں. یہ دو فائدے مجھے ہوئے. میرا گلا جو 30 سال سے علاج کراتا تھا, جہاں کے مائیکل جیکسن اور جینٹی کی جو معالج ہے لاہور میں, امریکہ میں, ان سے میں علاج کراتا تھا, اور اس میں بھی میں نے پیسہ کبھی نہیں لیا. میں ان کو کہتا یہی تھا کہ یہ پیسہ میں نہیں دوں گا, میں علاج اپنے گلے کا کرا رہا ہوں. MLA بھی ہوتا تھا, وزیر بھی ہوتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے, میں اس کے ذریعے اپنا علاج نہیں کراؤں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل جو ورکر ہوتا ہے یا سیاستدان بھی ہوتا ہے, اسے اپنا پلو سنبھال کے چلنا چاہیے. اپنے آپ کو بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح, تاکہ لوگ آپ پہ اعتراض بھی اٹھائیں, آپ کے بارے میں پوچھیں گے بھی صحیح, آپ کے اوپر باتیں بھی کریں گے. اور اللہ کا کرم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے جو سیاست کی ہے 20 سال سے اکا دکا ایک اپنی زمین کا بیچ رہا تھا. اب میں نے گھر بھی, میں مجھ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر میں سیاست کرتا ہوں تو پھر یا میرے دوست احباب مل کے میرے معاملات کو اٹھاتے ہیں, یا میں زمین بیچ دیتا ہوں, اور پھر اب گھر بھی بیچنا پڑا ہے تو وہ بھی کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی اتنا سا پیسے کا سکینڈل لے کے میری پوری زندگی کے اندر جرت نہ کر سکے کہ وہ میرے پاس لے کے زندگی کے اندر جرت نہ کر سکے کہ وہ میرے پاس لے کے آ سکے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے عمران خان سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, انہوں نے میری بہت تعریفیں کی ہیں, اور جب میں اختلاف کیا ہے تو وہ ایشوز پہ کیا ہے. ذاتی طور پہ عمران خان کی بہت ساری باتیں ہوگی, اگر وہ میں یہاں کروں تو گندہ میں ہوں گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کہ ان کی ذات کی باتیں میں آپ یا قوم کے ساتھ سامنے کروں, لیکن جو سیاسی اختلاف رائے ہے وہ میں کرتا رہا ہوں. آپ دوسری طرف دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا, کوئی بات نہیں. انہوں نے کبھی مجھے ٹکٹ بھی خوش ہو کے نہیں دیا, کوئی بات نہیں. کبھی مجھے ٹکٹ بھی خوش ہو کے نہیں دیا, کوئی بات نہیں. وہ رستے رکتے رہے, لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کی. میں کبھی بھی ان کی جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے اس کچن کے قریب سے بھی نہیں گزرا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت اندر کا آدمی تھا, میں غلط بات نہیں کر. یہ شیخ رشید تھا ان کے اندر کا آدمی, نواز شریف نے اس کو بھی میرے اوپر چیک کر لگا دیا. اندازہ کرے, اب بیٹھ کے روئیں گھر میں. یہ نواز شریف
میری چیکنگ کاؤنٹر آیا تھا شیخ رشید جو میرا درباری تھا پہلے. جب میں وزیر بنا تو میں نے وزیر بنا, اس میں ضیاء الحق صاحب کو میں انکار کر کے اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ مشورہ کر لیں, میں رات 3 بجے تک جاگتا رہوں گا اور پلیز آپ وزیر بن جائیں, الیکشن کرانے ہیں. یہ بات انہوں نے جنرل کے ایم عارف جو موجود ہے اور آج کل پریس کانفرنس کر رہا ہے, ان کی موجودگی میں کہے تھے کہ میں نے الیکشن کرانے ہیں, ورنہ آپ کہیں گے کہ جنرل آ کے چمٹ جاتے ہیں عہدوں سے. تو اس کی اس بات کے اوپر بھی میں نے کہا مشورہ کروں گا. جب میں مشورے کے لیے بلایا ان کو پی سی راولپنڈی کے اندر, کمرہ نمبر بھی بتا دوں گا, تو اس میں جو لوگ تھے سعود صاحب تھے اور یہ صدیق الفاروق تھے, مختار حسن تھے, وہ زندہ ہیں. اس میں میرا ایک درباری بھی تھا, وہ درباری کا نام تھا شیخ رشید احمد. یہی تو انہوں نے میرے ٹانگوں کو چمٹ گئے. خدا کے لیے مرشد وزارت نہ چھوڑے, وزارت نہ چھوڑے, آپ میرے مرشد ہیں, آپ یہ نہ کریں, آپ مہربانی کر کے وزیر بن جائیں. یہی درباری تھا, یہ ہر ایک درباری ہوتے ہیں. نواز شریف کا بھی بڑا درباری وہی تھا اور عمران خان کا بھی. پرویز مشرف بھی کہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے سیٹ جتوانے کے لیے مدد دے دے گا, اس کو جا کے چمٹ جاتا ہے. مجھے ان کے مقابلے میں بھی نواز شریف نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں شیخ رشید کے خلاف لڑیں. میں نے ریکویسٹ قبول کر دی رد و قدر کے بعد, لیکن کیا ہوا رزلٹ آج اٹھا کے دیکھ لیں, 74,000 میرے اور 13,500 شیخ رشید احمد. ضمانت ضبط ہو گئی. جب میرا درباری میرے سامنے کھڑا ہوا, ضمانت ضبط ہو گئی. میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں, میں مقصود کسی ایک یا دو لوگوں کی بات کرنا نہیں ہے. میں یہ عرض کر سکتا ہوں, میں اس ملک کے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہیں, اس ملک کے ساتھ اب پھر میں سمجھتا ہوں ساز سے عروج پر ہے, ساز سے عروج پر ہے, اور لوگوں کو انصاف چاہیے, لوگوں کو ان کی معاشی حالت کی بہتری چاہیے. تو پاکستان کے اندر اتھل پتھل سیاسی اتھل پتھل افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ پھر آپ چیزوں کو خراب کرتے رہیں اور توقع کریں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. کہ میں ان اپنے عوام کے خادم کی حیثیت سے ایز اے کانشیس اور کانشینیس شہری کے طور پر میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ 7 باتیں جا کے کہہ دیں. آپ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. میں نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا, پارٹی میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں, تو عمران خان سچا آدمی ہے, کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں جا کے معافی مانگ دوں گا. میں جا کے کوئی میری شرط بھی نہیں کھڑا ہو کے کہہ دے میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں معافی مانگ لوں. تو یہ باتیں یہ ضروری تھی کہ قوم کو بتاتا. اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس چلا جائے گا سیدھی کو اپنا یہ تصدق جیلانی, تو بعد میں جو جج آئیں گے وہ حکومت توڑ دیں گے, وہ پارلیمنٹ کو توڑ دیں گے. تو میں نے کہا عمران خان یہ بھی تو مارشل لا ہوگا. انہوں نے کہا جی یہ مارشل لا نہیں ہوگا جب خود سپریم کورٹ کے جج ہی توڑ رہے ہوں گے تو کون کہے گا مارشل لا؟ وہ جج ہی فیصلہ دے دیں گے.
کہ یہ کوئی معصوم نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ دونوں صورتوں دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے میرے ساتھ حالانکہ مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، تو اگر آتے تو میں کم از کم شکریہ ادا کرتے کہ میں نے ان کی پارٹی کو بچائے رکھا اور اپنے پلے سے اپنے گھر کو آگ لگا کے. نواز شریف تو ٹریڈی پیسہ 7 سال میں پارٹی میں خرچ کیا ہو، مجھ پہ خرچ کیا ہو، میں ذمہ دار ہوں. میں مر گیا اپنا ہر چیز، اور ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے جاپان سے امریکہ سے بھی ان کو پیسے دیے پارٹی کے لیے، پاکستانیوں نے، تو وہ پارٹی ہم چلانے کے قابل ہو سکے. لیکن نواز شریف کو یہ بات پسند نہیں تھی. پارٹی نعرہ لگاتی تھی ایک بہادر آدمی، تو وہ کہتے تھے ایک کوئی بہادر آدمی رہ گیا، ایک کوئی بہادر آدمی رہ گیا. تو بھائی میں تو کبھی عہدے کا خاصدار نہیں رہا. شہباز شریف، چودھری نثار علی زندہ ہے، میری بات کا وہ تردید کر نہیں سکتے. دونوں میرے گھر پہ آئے، وہاں آئے. دوسری دفعہ شہباز شریف یہاں آیا، میاں نواز شریف نے ایئرپورٹ پہ کہا کہ آپ وزیر بن جائیں گے. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا. دونوں دفعہ 90 میں بھی 97 میں بھی میں نے کہا میں نہیں بنوں گا. پھر وہ اتنی منتیں کی کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں اب کیا کروں. اس لیے یہ تمام چیزوں کے باوجود آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی رکاوٹیں میرے لیے کھڑی کی میاں نواز شریف صاحب نے. کیا وہ ان کے باتوں میں لمبی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا. تو مجھے نواز شریف سے کیا نہیں دینا ہے، مجھے عمران خان سے کیا نہیں دینا ہے. مجھے تو اپنے ملک کے غریبوں کا احساس ہے، ان سے لینا دینا ہے. ان سے میرا لینا دینا ہے. جب وہ ان سے تمام چیزیں چھینی جا رہی ہوں تو پھر میں رہ نہیں سکتا، پھر میں باہر آتا ہوں. اب آپ کے سامنے دیکھیے کہ میری بھی JIT بنی تھی، میرے ملک پر بھی مقدمہ چلایا گیا تھا. JIT جو ہے اس نے مجھے کلیئر کر دیا کہ 2 کروڑ سے زیادہ کی جائیداد ہو، 3 کروڑ سے زیادہ، پھر نیب میں کیس جاتا ہے. آپ کی جائیداد اس سے کم ہے تو یہ نیب میں جانے والا کیس نہیں ہے، عام کورٹ میں چلا دے، ثابت ہو جائے کرپشن تو پھر سزا بھی دیں گے. لیکن یہ نیب کے لائق ہماری جو نیب بنی ہے اس کی لائق آپ کا کیس نہیں ہے. JIT نے مجھے صاف کر دیا. اس کے باوجود مقدمہ چلا، اور کس نے چلایا؟ جب وہ جرنیل آ کے ٹی وی پہ روز رات کو آ کے بیٹھتے ہیں. میں نے ایک بوڑھے جرنیل سے پوچھا کہ جناب آپ 1977 میں کیا تھے؟ انہوں نے تھوڑی اونچی کی. رات کو کیا نام ہے ان کا؟ شعیب، رات کو جو آتے ہیں ٹی وی پہ، امجد شعیب. تو کہنے لگے، میں نے کہا آپ کیا تھے 77 میں؟ کہنے لگے ملتان میں میجر تھا. میں نے کہا میں آپ کے 7 کور کمانڈرز کا کلیگ تھا. آپ میجر تھے، میں 7 کور کمانڈرز کا کلیگ تھا. ایئر مارشل انعام الحق کا کلیگ تھا. میں جنرل چشتی کا کلیگ تھا. میں چنتا جاؤں گا کمال صاحب میاں کا کلیگ تھا. تمام جو جج تھے، جنرل حاصل کا میں کلیگ تھا. گنتا جاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ یہ جب ایک ایکسپوجر وہاں پہ ہو گیا تو میں اب یہ پرویز مشرف پتہ نہیں لیفٹیننٹ بھی تھا، پھر بھاگ گیا تھا. یہ فوج سے بھاگ گیا تھا چوری چھپے. پھر اس کو پکڑ کے لایا. یہ فراری تھا، مفرور تھا، بدماشی کرتا تھا. انہوں نے نکال دیا، بھاگ گیا. پرویز مشرف
تو اب وہ بادشاہ بن کے باتیں کرتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو اب ہم تو پرویز مشرف کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے, اس کو کوئی صلاح دے سکتا ہے؟ جنرل رحیل آ گیا تھا, وہ چلا گیا باہر. وہ بھگوڑا جو ہے پہلے دن سے بھگوڑا تھا, لیفٹیننٹ بھی بھگوڑا تھا, اب بھی بھگوڑا ہے, لیکن اس کی طرف آپ بات کر دیں. ابھی میں صاحب میرا ایک دوست کہنے لگا تم پھر پرویز مشرف کے خلاف بات کر دینا یار, وہ تمہیں سزا مل جائے گی. میں نے کہا یار چھوڑو, کوئی یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے, کرنے کی یہ ہے میں کہوں گا جنرل جہانگیر کرامت کہاں ہے, میں کہوں گا جنرل شجاع کہاں ہے. سارے لوگ جو ہے یہاں سے رحیل شریف کہاں ہے, قوم آنکھوں پہ بچھاتی ہے, ان کی انگلی کے ہلانے سے پورا ملک ہل جاتا ہے. نواز شریف کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں, پورا ملک ہل جاتا ہے. اور جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں جا کے پیچھے رپورٹ کرتے ہیں جو اصل جی ایچ کیو ہے امریکہ. کیوں بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ یہ جنرل وہاں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کے وہاں سے راز لے کے آنا چاہتے ہیں. ہماری آئی ایس آئی کے مجھے بتائیں, جب بھی قربانی دینی پڑی ہے وہ سیاستدانوں کو دینی پڑی ہے ملک کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. ایک ہمارے رات میں سن رہا تھا یہ حامد میر کو کہ جی یہ جو ہمارے حسین شہید وردی تھے وہ پہلے تھے, نکالا کسی نے تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ بیروت کے اندر ان پہلے تھے, نکالا کسی نے تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ بیروت کے اندر ان کی موت ہوئی, اور شک یہی تھا کہ اس کو بھی ایوب خان نے بیروت میں سازش کر کے مروا دیا ہے. اب وہ بات کلیئر کیے بغیر یہ بات, اور اس شخص کی میت کو لے جانے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں تھے, چندہ ڈالا گیا اس کی میت کو لے جانے کے لیے مشرقی پاکستان میں. سیاستدانوں نے قربانیاں دی ہیں, مارے گئے ہیں, اختلاف رہے اپنی جگہ پہ ہے, بھٹو ہو کوئی ہو, تو وہ یہ جا اٹھا کے پھینک دیا ہے, دھکے کھاتے پھرتے رہے ہیں باہر. تو اگر سیاستدانوں کا احتساب لازمی ہے تو وہ جج جس کی پاناما کے اندر جائیداد ہے اور وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی نام لے سکتا ہے, اس کا کوئی احتساب کر سکتا ہے, کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کیوں دیے تم نے پاناما کے اندر پیسے؟ ضرورت ہی نہیں کوئی کرے گا. کون کرے گا؟ میں جج صاحبان کو جانتا ہوں میرے بھائیوں. مجھے آپ کے یہ چیف جسٹس تھے افتخار چودھری, آج کل تو خود سیاستدان ہیں, وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا آگے چلیں. اب تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں نا. انہوں نے کہا جناب آپ آگے چلیں گے, آپ میرے مرشد ہیں, میری یہ جرت نہیں ہو سکتی میں آگے آپ کے آگے چلوں. میں نے کہا نہیں, آپ چیف ہیں ملک کے, اس وقت چیف جسٹس ہیں, تو آپ آگے. اس نے کہا نہیں, میں زندگی بھر آپ کے آگے آپ سے نہیں چلوں گا. میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ تحریک چلائی افتخار چودھری کو بچانے کی کہ جس کا اس کو اعتراف کرنا پڑا. مجھے موجودہ 7 جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے جو میرے ذاتی تعلق والے بھی ہیں.